اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آج کے درس کا آغاز 30ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ النبأ یا اس کا دوسرا نام عما یتساءلون سے ہو رہا ہے، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے اور نزول کے زمانے کے اعتبار سے یہ اس سے جو پہلی صورت تھی 29ویں سپارے کی آخری المرسلات، اور 30ویں سپارے کی جو اکثر صورتیں ہیں ان کے ساتھ اس صورت کے جو تھیمز ہیں وہ کامن ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے عدم سے کائنات کو پیدا فرمایا، اور آخرت کا قیام اور جنت اور دوزخ، یہ اس کے اہم جو ہیں وہ مضامین ہیں۔ اور اس صورت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 روایتیں منقول ہیں جن سے اس صورت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے 63-60 کی عمر میں، اور یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال تھے، بعض روایات میں 17، بعض میں 13، یعنی کچھ تعداد جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اور 60 یا 63 آج کل کے دور میں کوئی زیادہ بڑی عمر نہیں بتائی جاتی، اور اس کو ایوریج ایج جو ہے لوگ شمار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ اس کو حاکم نے اپنی مجموعے کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے
سورہ الواقعہ نے، سورہ المرسلات نے، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی ان صورتوں نے بوڑھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں اور احوال قیامت ہیں، ان کی جو ہولناکیاں ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، اگر وہ قرآن کی صورتوں پر اتنا غور و فکر کرتے تھے اور اس غور و فکر کا آپ کی صحت پر اثر پڑتا تھا، تو یہ اس کے اندر ایک حکمت ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے کہ مسلمان کو بھی قرآن کی تلاوت کے وقت غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہونا شروع ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو قریش کیا کرتے تھے کہ وہ سرکل حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت جو تھی وہ ان کا مین ٹاپک ہوتی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اپنی دعوت کا آغاز کیا، اپنی دعوت کے اندر جو ہے قیامت کا ذکر، قرآن کے نزول کا ذکر، جنت اور دوزخ کا ذکر، یہ جب باتیں آپ نے کی تو ان باتوں نے قریش کی فکر کے اندر اور ان کی سوسائٹی میں اور ان کی تھنکنگ کے اندر انقلاب پیدا کیا، کہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ اس پیغام کے متعلق سوچیں۔ اور جب انہوں نے سوچ بچار شروع کی تو یتساءلون کا معنی ہے they used to ask each other، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ اگر آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو سورہ جو کیا نام ہے معارج کے اندر ہے، سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، تو وہ ایک سوال کرنے والے نے، یتساءلون یہ پلورل ہے، تھرڈ پرسن، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں۔ اور اما جو ہے اس کے اندر عین، نون اور ما اور الف، اس کو جو ہے مدغم کیا گیا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ جو تشدید نظر آتی ہے یہ اصل میں مرکب ہے دو الفاظ کا۔ عین نون، عین سے مراد ہے سے، فرام، ما وٹ، unto what they are questioning each other، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہونا شروع کیا تو قریش آپس میں قرآن کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور جب وہ باتیں کرتے تھے تو ان کے ٹاپکس جو تھے وہ مختلف ہوتے تھے۔ ایک بات جو ان کے ذہن میں الجھن پیدا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 40 سال کی زندگی ان کے سامنے گزاری، امانت، دیانت، عفت اور آپ کا جو اعلیٰ کردار تھا اس کے وہ معترف تھے، اور دوسری طرف ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی یا اس کو ریکنسائل نہیں کرتے تھے کہ کس طرح ایک شخص جس کو انہوں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، جس نے امانت میں خیانت نہیں کی، جس کے پاس وہ امانتیں رکھ پاتے تھے، وہ ایسی غیب کی جو باتیں بتا رہا ہے، ان باتوں سے وہ لا علم تھے، اور ان باتوں کو ماننے کے لیے وہ عقل کا جو ہے وہ پیمانہ استعمال کرتے تھے۔ تو ان میں سے بعض تو یہ سمجھتے تھے کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ کمپلیٹلی امپاسبل ہے، کہ اگر کسی کو مچھلی نگل گئی ہے، کسی کو کسی جانور نے ہڑپ کر لیا ہے، کوئی سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے، تو
وہ خدا جس کو وہ مانتے تھے وہ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے عقلی طور پر، تاریخی طور پر، کہ کوئی انسان مرنے کے بعد واپس آیا ہو۔ پھر ان میں سے کچھ جو تھے وہ شک کے اندر مبتلا ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی ریزریکشن ہو، لیکن انسان کی ریزریکشن فزیکل جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد، اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں وغیرہ گل سڑ گئی ہیں، زمین کے اندر وہ مل گئے ہیں، تو ان کو دوبارہ ریزریکٹ کرنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ تو یہ سوالات اس طرح کے ان کے ذہنوں کے اندر الجھتے تھے۔ آپ یہ سمجھیں کہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن اور لائف آفٹر ڈیتھ ان کے مین ٹاپکس ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظام کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف اپنی جو ہٹ درمی تھی وہ ان کو اس کو ماننے سے رکاوٹ بنتی تھی۔ اور بعض اوقات جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو مسلمانوں سے ملتے وقت ان کا رویہ کس کا ہوتا تھا کہ ریڈیکیول کرنا، مسلمانوں کے عقائد کو ریڈیکیول کرنا، اور ان پر جو ہے استہزاء کرنا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے ہوسٹائل انوائرمنٹ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ، صادق ثابت قدمی کے ساتھ اپنے جو مشن ہے اس پر آپ گامزن رہے، اور آپ کا یقین محکم تھا کہ یہ مشن کامیاب ہو کر رہے گا، اس لیے اس کی کامیابی کے لیے آپ نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور مسلمانوں کو بھی یہ بات ان کو یقین ہو گئی تھی۔ تو یہ سورت کا نمبر 78 ہے، اور اپنے ترتیب نزول کے اندر یہ 80 ہے، اور جس طرح کہ عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، قیامت کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی جو آیات ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 16 جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے۔ اور اگر آپ مزید غور کریں تو تقریباً 9 پوائنٹ ایسے ہیں کہ ان 16 آیات کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اور جس نے یہ 9 نشانیاں جو ہے پیدا کی ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے باوجود جن کو عدم سے، اور انسان کو بھی عدم سے پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کائنات کو تباہ کرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد دوبارہ قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس زمانے کے لوگوں کی اگنورنس اور ان کے ایروگینس کی وجہ سے یہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور یہی سوال موجودہ دور میں انسان کی سائنسی اور ٹیکنالوجی ترقی، مادی ترقی جو ہے، اور ایفلوئنس اور خوشحالی کی وجہ سے انسان کو آخرت پر ایمان لانے سے جو ہے وہ روک رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تو ہم نے عرض کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کن باتوں کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، پھر جواب دے دیا عن النبأ العظیم۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، اور اسی سے نبی ہے کہ نبی جو ہے وہ خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ العظیم، دا گریٹ، دا گریٹ نیوز۔
کہ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں. فرمایا عن النبأ العظیم، اور وہ ایک بہت بڑی جو خبر ہے یعنی قیامت کی، اس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں حقیقت بتا دی کہ جس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے. سبحان اللہ، یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی قرآن کی صداقت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلالت کرتی ہے. اور ان لوگوں میں سے اگر تھوڑی بہت ان میں اس بات کا خیال رہتا، امانت رہتی، تو ان آیات کو سننے کے بعد وہ ایمان لے آتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اندر کی جو کیفیات ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن انسان کی جو ہٹ درمی ہے وہ اس کو حقیقت کے سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، اور اس بڑی خبر کے بارے میں ان کے درمیان بہت ہی اختلافات ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتا ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی ان کا یہ تمام جو اختلافات ہیں، بحث ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. سیعلمون، they will soon know about it. ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو شک تھا اور بیہودہ قسم کے سوالات تھے وہ بیکار تھے، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے عقائد اور زندگی کو بیس کیا تھا. سیعلمون، they will know کہ وہ سب چیزیں بیکار تھیں. ثم کلا سیعلمون، پھر تاکیداً فرما دیا کہ وہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ غلط راستے پر تھے. اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں عربی زبان میں سین اور صوفہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ عنقریب، زیادہ وقت نہیں لگے گا. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ جب عنقریب جان لیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ قیامت کو اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اس وقت وہ جان لیں گے کہ ہم غلطی پر تھے. اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسلام کی حقانیت جزیرہ عرب میں پھیل جائے گی اور عرب جو ہے جب سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حقیقت پر مبنی تھا، تو اس وقت یہ قریش کے لوگ جو ہیں یہ جان لیں گے. اور واقعی یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو قریش کو پتہ چل گیا کہ اسلام کے بغیر ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، اور وہ لوگ اسلام لے آئے. اس لیے فتح مکہ سے جو لوگ مسلمان پہلے ہوئے تھے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کے درجات جو ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے. اب اللہ تبارک و تعالی وہ 9 پوائنٹ جو ہے وہ گنوا رہا ہے، اور یہ 9 پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا. مہاد کہتے ہیں کسی چیز کو بچھانا، اس کو سپریڈ کرنا اور اس کو ایکسپینڈ کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے ویسے، اور اس سوال پوچھنے کے اندر ایک چیلنج بھی ہے اور ایک افرمیشن بھی ہے کہ قریش یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، زمین کا اور انسانوں کا وہ خالق ہے، اور یہ جو نظام اس نے بنایا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن ان کا پرابلم یہ تھا کہ اللہ کی خدائی کے اندر
وہ اپنے خود ساختہ خداؤں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں نہیں بنایا۔ یعنی اوتاد کے معنی ہے کہ جہاں پر آپ میخ کو ٹھونکتے ہیں تو وہ میخ کی وجہ سے جہاں بھی اس کو ٹھونکا جاتا ہے وہ جگہ اور وہ چیز جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے، اور اگر میخ کمزور ہوگی یا میخ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے اس جگہ کے لیے اور اس چیز کے لیے قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمینوں کے لیے بطور میخ جو ہے یہ بنایا۔ ایک ان کا پرپز یہ، اور بھی بہت سارے پرپز ہیں لیکن یہ اس کا مین پرپز ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تمہیں مرد اور عورت کو ایک جوڑے کے طور پر نہیں بنایا، کپل کے طور پر، کہ انسان کی نسل کی افزائش کے لیے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان محبت اور الفت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے پیدا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت کا سامان پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تو یہ سبات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے لنگوسٹیکلی کہ آپ جس بھی موومنٹ کے اندر ہے، کام کے اندر ہے، اس کو سسپینڈ کر دیں اور آپ اس کو چھوڑ کر آپ ریلیکس ہوں تو اس کو سبات کہتے ہیں۔ اور سبات اللہ تعالیٰ نے رات نیند کے لیے استعمال فرمایا کہ نیند جو ہے انسان تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایک نعمت کے طور پر انسان کو عطا فرمایا۔ اور نیند انسان کی کمزوری بھی ہے، اور نیند انسان کی مجبوری بھی ہے، اور انسان کی قوت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان زیادہ عرصے تک بغیر نیند کے سروائیو نہیں کر سکتا، اور نیند کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے صحت کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے بطور لباس، کورنگ نہیں بنایا کہ اس کے اندر دن کی جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا ہے، اور اس کے اندر رات کے اندر چاند اور ستاروں کا جو نظام ہے وہ ہے۔ لیکن ایک انسان کو نیند کے لیے لائٹ کو آف کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ لائٹ کے اندر انسان کو نیند نہیں آتی ہے، اور جیلوں کے اندر جن قیدیوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہوتا ہے ان کو ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہت تیز قسم کی لائٹ ان کے بیڈ روم میں لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے سونا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لائٹ اور آنکھ کا جو تعلق ہے یہ دیکھیں فطرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے رات کا نظام جو ہے اس لیے بنایا ہے کہ انسان کی جو مطلب ہے کہ کمزوریاں ہیں وہ دوسرے لوگوں سے چھپی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان رات کو جو ہے وہ آرام کرے۔ اور سبات سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کی محکومی اور سبارڈینیشن اور غلامی میں اتنی محو ہو جائے کہ ان کی اپنی جو خودی ہے اور انفرادیت ہے اور قومی تشخص ہے وہ اس کو اس کے اندر زائل کر دیں، تو اس کو بھی سبات کہتے ہیں۔ کہ اتنی لانگ سلیپ ہے اس قوم کی کہ اس قوم کے اندر یہ ہوش بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے قومی تشخص سے کے لیے اٹھیں
اور اس غلامی کی نیند سے جو ہے وہ اٹھیں، نکلے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا موقع بنایا۔ دن کے اندر روشنی ہے، چہل پہل ہے، سورج کی روشنی ہے، حرارت ہے، تپش ہے، اور موسموں کا حال ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے کہ دن کو انسان جا کر اپنے روزگار کے لیے معیشت کی کوشش کریں اور رات کو آرام کریں۔ لیکن ہماری ماڈرن زندگی نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، انفارچونیٹلی کچھ لوگ دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو کام کرتے ہیں، تو یہ جو نظام فطرت ہے یہ اس کے خلاف ہے اور اس کے اپنے کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط قسم کی کینپیز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہے۔ سبعًا شدادا یعنی مضبوط قسم کے آسمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ 7 آسمان لیئرز اپون لیئرز، اور اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ جاتے ہیں تو ان کی ملاقات پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، 7ویں آسمان پر جو ہے مختلف انبیاء کرام کے ساتھ جو ہوتی ہے، اور یہ ایک نئے علم کا اضافہ ہے انسانوں کے لیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، جی، یا سورج کا نام تو نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو پوری کائنات کے لیے بطور چراغ بنایا ہے، اور چراغ کی جتنی روشنی ہوگی اس چراغ کی اتنی ہی ہیٹ اور حرارت بھی ہوگی۔ تو ہمارے دنیاوی جو چراغ ہوتے ہیں ان کی ہیٹ، ان کی لائٹ اتنی نہیں ہوتی ہے، اور اس لیے اس کی ہیٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ سراج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہاج، اور یہ وہاج جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جس طرح وہاب ہے، اس طرح قہار ہے، اسی طرح سے وہاج ہے۔ اور وہاج کے معنی جو ہیں اس کے اندر 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر انتہائی لائٹ ہے، یعنی ہر چیز کو وہ برائٹ کرتا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ نہ صرف اس کی روشنی وہاج، بلکہ اس کی تپش جو ہے وہ بھی پہنچتی ہے، اور زمین سے آسمان کا، سورج کا فاصلہ کتنے تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرز دور ہے، لیکن وہاں سے لائٹ پہنچنے میں کتنے، مطلب ہے کہ جلدی سرعت کے ساتھ وہ پہنچتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کو زندگی کا ایک سورس بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بھی، اس کی گرمی کو اور اس کی لائٹ کو بھی کائنات کی زندگی کے لیے، سروائیول کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی انرجی کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ان کا شمار ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کام ہے وہ گنوائے جا رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو اس بات پر شک کرتے تھے اور ریجیکٹ کرتے تھے کہ یہ خدا جس کو وہ مانتے تھے کہ یہ خدا جس نے یہ تمام کام اللہ تعالیٰ ان کو گنوا کے بتا رہا ہے، یہ دوبارہ ان کو زندہ کر سکتا ہے، اور اس نام کو، اس کائنات کو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، موسرات اس کا روٹ ہے عین، صاد اور را، اور عصیر کہتے ہیں جوس کو، یعنی پھل کو جب نچوڑا جاتا ہے
تو اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو عصیر کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت جو ہے ایکسپریشن ہے مؤثرات، یہاں بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کا نام ذکر کرتا، مؤثرات سے مراد بادل ہیں کہ جب بادل زمین سے بھاپ وغیرہ لے کر اٹھتے ہیں تو وہ بھاری ہوتے ہیں، اور جب وہ فضا میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو نچوڑا جاتا ہے، اور ان کو نچوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ماء ثجاجا، ہم ایسا پانی جو ہے وہ نازل کرتے ہیں جو ثجاجا، جو موسلا دہار ہوتا ہے اور بہت ہی جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ آ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں یہ لفظ استعمال فرمایا، لیکن ایک ڈفرنٹ کنٹیکس میں فرمایا احب العمل الى العج والثج، میں کام کرنا چاہتا ہوں، عمل کرنا چاہتا ہوں دو باتوں میں، ایک تو فرمایا عج عین اور جیم، اور جیم کے اوپر تشدید ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا وَالثَّجْ ثا، اور پھر جیم کے اوپر تشدید ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا مطلب ایک کمال ہے کہ آپ نے ان دو الفاظ کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرما دی۔ اور حج جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ مناسک حج کے اندر حاجی صاحبان جو بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کے اندر زیادتی کروں، جس کو کہ حج کے لفظ سے استعمال کیا کہ جب حاجی جاتے ہیں تو وہ لبیک اور تلبیہ کہتے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا سج، تو سج کا جو اصل جو معنی ہے وہ ہے قربانی کی جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کا خون بہانا۔ تو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے جو بلڈ کا جو ڈرین ہوتا ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فوارے کی طور پر جو ہے وہ نکلتا ہے ویسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو جو چیزیں ہیں کہ تلبیہ بلند آواز سے کرنا اور جانور کا خون بہانا اللہ کے راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ دو باتیں جو ہیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ مؤثرات سے مراد بادل ہیں کہ جو بھاری ہو جاتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کو فرشتے اپنے نظام سے ان کو نچوڑتے ہیں، سکویز کرتے ہیں، اور جب وہ سکویز کرتے ہیں تو پھر ان سے پانی جو ہے وہ موسلادھار بارش بن کر جو ہے وہ زمین کے اندر نکلتا ہے۔ اور اس کے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم یہ بارش اس لیے برساتے ہیں کہ اس سے ہم پروڈیوس کریں اناج کو، حب کہتے ہیں دانے کو، اس کے اندر گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، جو بھی دانے ہیں اناج کی، وہ تمام کے تمام اس سے مراد ہے۔ اور ایک خوبصورت تعریف کی ہے ایک مفسر نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نبات سے تو مراد ہے ہربس اور پلانٹس، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اناج کو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پلانٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اناج جو ہے وہ غذا ہے کس کی؟ انسانوں کی، اور نبات جو ہے وہ غذا کس کی ہے؟ وہ حیوانات کی غذا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بھی اور حیوانات کے لیے بھی اور جمادات کے لیے بھی اور تمام مخلوقات کے لیے پانی کو جو ہے وہ سورس بنایا ہے، جس طرح کے سورہ سورت، میں نام بھول رہا ہوں لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء ہے۔
کہ ہم نے آ, ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر جاندار کو ہم نے پانی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَجَنَّاتٍ الفافا، اور ہم نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں، الفافا جو بہت ہی گھنے ہیں ویسے۔ تو یہ قرآن پاک نے یہ تقریباً 9 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کو دوبارہ آپ سن لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے گہوارہ بنایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالی شان اور مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ جو ہے وہ بنائے، جو زمین کو تھامی ہوئی ہے اور زمین کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑے کے طور پر جو ہے وہ بنایا، اور ان سے نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ نیند کو انسان کے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اس کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو وہ دور کرے، اور یہ کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے آرام کا جو ہے وہ وقت بنایا۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزگار اور ذریعہ معاش بنایا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان جو ہے وہ بچھائے، اور یہ ان کی جو مطلب ہے کہ کرافٹ مین شپ ہے، یہ عجیب و غریب ہے کہ اس طرح کی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انوینٹ فرمایا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ذریعہ سورس کا، لائٹ کا اور گرمی کا، اور بارش کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے انسان کی خوراک اور یہ تمام جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقریباً 9 مین پوائنٹ جو ذکر کی ہے، ان کے جو کنفیوژن تھا اور فضول کی بحث تھی، ان کے اوپر مزید سوالات ان کے اوپر ڈالے گئے ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مانتے ہو اور جس کی ان صفات کو تم مانتے ہو، تمہیں اس کے اندر شک کیوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا، مردہ انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ تمہارے درمیان میں یہ جو سوالات ہیں یہ فضول قسم کے ہیں، اس لیے کہ آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو گھڑی آنے والی ہے اس کے بارے میں فرمایا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فصل یعنی جدائی اور ججمنٹ کا دن جو ہے، کان میقاتا مقرر ہے۔ ایک قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر وقت کے اوپر پڑھنا وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح سے میقات اسی سے لفظ ہے کہ وہ پوائنٹ کہ جس کے بعد آپ بغیر احرام کے اندر نہیں داخل ہوتے ہیں حرمین شریفین میں۔ پھر فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج جتھوں کے اندر جو ہے تم آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور جب آسمانوں کو کھول دیا جائے گا تو آسمان ایسے نظر آئیں گے جیسے دروازے ہیں، گیٹس ہیں، اور یہ آسمانوں کی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے گا ان کی فاؤنڈیشن سے اپ روٹ کر کے، تو وہ سراب نظر آئیں گے، معراج نظر آئیں گے، اور ان کے اندر وہ ریت کی ذرات کی طرح جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے اس کو انسان کے لیے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یعنی
مرصاد سے مراد یہ ہے کہ کسی نے آپ کے لیے ایک ایسی جگہ پر ایک نشانہ رکھا ہے کہ آپ کو اچانک وہاں پر پکڑا جائے گا اور آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہاں آپ کو نقصان ہوگا۔ تو مرصاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے انسان کے انتظار میں ہے، یہ انتظار، اور انسان نے وہاں پر گھات میں جا کر پہنچنا ہے، اور انسان جو ہے وہ لاپرواہ ہے، لا علم ہے۔ تو جس طرح دنیا میں انسان کے لیے مصیبت اور ایسی چیزیں گھات میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، وہ لوگ کہ جو ٹرانسگریسن ہیں، جو اللہ کی حدود کو ٹرانسگریس کرتے ہیں، ان کا مآب، ان کا جو ہے وہ انجام ہے، ان کا آخری، ان کی پناہگاہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور they shall stay there for، احقاب کہتے ہیں ہا، قاف اور با، ایک طویل مدت کے اندر، اور مدت در مدت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر رہیں گے۔ قرآن کی اس آیت سے، جہاں اس 73 آیت سے احقاب سے کچھ لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جہنم will not be forever، کیونکہ احقاب سے مراد ہے 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 100 سال ہیں، 100 کے بعد 100 سال ہیں، 100 کے بعد 100 سال ہیں۔ تو جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کی ان آیات اور احادیث سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے کہ جس کے اندر خالدین کا لفظ آیا ہے، جس میں ابدن کا لفظ آیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آیا۔ ویسے خالد کا معنی ہے کہ ٹو لیو دیئر فار ایور، اور ابدن کا معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایٹرنل۔ تو احقاب کا جن لوگوں کو یہ انہوں نے کنکلوژن کیا، یہاں قرآن پاک نے اگر حقب کا لفظ استعمال کرتا تو اس کے لیے آپ سمجھ سکتے تھے کہ 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 100 سال ہیں، 1000 سال ہیں، لیکن پلورل استعمال کیا ہے کہ ایک پیریڈ ختم ہوگا اور اس کے بعد ایک دوسری ٹرم جو ہے وہ شروع ہوگی، اور اس کے بعد یہ کنٹینیوس رہے گا۔ تو یہ بہت ہی لمبا عرصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ جہنم کو انسانوں کے لیے کچھ عرصے کے بعد ختم کر دے، لیکن اس سے یہ کنکلوڈ کرنا کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آیت ہے، تو جو دیگر آیات جہاں خالدین اور ابد کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس میں نہیں چکھ سکیں گے ٹھنڈک کو اور نہ ہی پانی کو، الا حمیما وغساق، حمیم بوائلنگ واٹر، اور غساق سے مراد یہ ہے کہ انسان جب زخم ہوتا ہے تو انسان کے زخم سے جو پیپ نکلتی ہے وہ، تو یہ ان لوگوں کو پیاس بجھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، وفاق معنی ہے مکمل، مینس کے کمپلیٹ ریٹریبیوشن اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان لوگوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ اس اکاؤنٹیبلٹیز کے پروسیس ان کو گزرنا پڑے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو احسیناہ کی مین ریکارڈ کیا ہے، کتابہ ان رائٹنگ، ان رائٹنگ ہم نے ہر چیز کو ریکارڈ کیا ہے۔
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس تم عذاب کو چکھو، ہم تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 30 ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کریں گے، اور دوسرا رکوع جو ہے پھر انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس عظیم الشان صورت کے جو مضامین آج ہم نے پڑھے اور سنے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔